الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. ہمارے آقا اللہ کے محبوب نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے جمعرات کو اور جمعے والے دن دونوں دن آسمان سے اسپیشل فرشتے اترتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں. سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر درود شریف پڑھنے والوں کا نام لکھتے ہیں فرشتے. پھر شام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بندہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ تمہارا درود شریف پڑھنا پلسرات پر تمہارے لیے نور ہوگا. پلسرات کا جو ذکر فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے گزر کے سب نے جنت میں جانا ہے. تو اس کی کیفیت اب نور وہاں کیا فائدہ دے گا؟ فرمایا جن کے پاس وہ نور ہوگا وہ بندے اس پلسرات سے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں گے. اب بجلی ایک سیکنڈ میں کتنے ہزاروں کلومیٹر سفر کر جاتی ہے, لاکھوں کلومیٹر. تو درود شریف پڑھنے کی یہ برکت ہے. اور فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے قیامت والے دن وہ قیامت کی ہولناکیوں میں اس کو کچھ نہیں ملے گا, وہ سکون میں ہوگا. ساری دنیا افراتفری میں ہوگی, سب پریشان ہوں گے, لیکن جو کثرت سے دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہا ہے وہ وہاں پرامن ہوگا. اسی طرح پھر ایک اور حدیث شریف ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی زبان پر ہر وقت میرے محبوب کا ذکر رہے. دیکھیے نا, جب کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو, سوائے درود شریف. پہلے فرمایا کہ بے شک ہم بھی درود بھیجتے ہیں اپنے غیب بتانے والے نبی پر, اور فرمایا ہمارے فرشتے بھی. اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام میرے محبوب علیہ السلام پر اپنے آقا پر خوب بھیجو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ قرآن مجید کی نص ہو گئی. بے شمار احادیث مبارکہ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مثال کے طور پہ کبھی فرمایا جس نے ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا, 10 درجے بلند فرمائے گا, 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. کہیں فرمایا جس نے ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس کے 70 گناہ معاف فرما دے گا, 70 درجے عطا فرمائے گا, اور 70 اللہ کریم اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ بھی حدیث پاک ہے. امام اپنا منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے الترغیب میں. اچھا پھر اسی طرح اور آگے بڑھیے تو فرمایا جس نے 10 بار درود شریف صبح پڑھا, 10 بار شام پڑھا, اس کے لیے ہماری شفاعت جو ہے نا وہ حلال ہوگی. قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے. پھر آگے تعداد بڑھائی, 50 کا بھی ذکر فرمایا گیا, 100 کا بھی ذکر فرمایا کہ جس نے روز 100 بار. اب 50 والی بڑی دلچسپ روایت ہے. فرمایا جس نے روز 50 بار مجھ پہ درود شریف پڑھا تو قیامت والے دن میں اسے ہاتھ ملاؤں گا, اس کا حال چال پوچھوں گا. اب ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں تو کتنے پرامن ماحول میں, کتنا خوبصورت اطمینان بخش یہ ٹھنڈا کمرہ ہے. تو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا. یہ تھوڑی سی گرمی ہے, ابھی صبح کتنی بارش ہوئی ہے, ٹھیک ہے ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے, لیکن سورج نکلا ہے تو اس نے اپنی طرف دکھائی ہے, وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اور کہاں وہ قیامت کے دن کا منظر جو بیان کیا گیا حدیث کی کتابوں میں کہ سورج کی تپش کی وجہ سے, اس کی گرمی کی وجہ سے زمین سرخ ہو جائے گی جیسے تانبا. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے گناہوں کے پسینے میں پریشان ہوگا, حساب کتاب کا ہر بندے کو ڈر ہوگا. اس ہولناک منظر میں جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ, وہ دن ہے جس دن بھائی بھائی سے دوڑ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ماں باپ چھوڑ دیں گے. سکا باپ جو باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, حلال حرام کی تمیز لوگ کھو دیتے ہیں اولاد کی خاطر, لیکن وہاں وہ بھی چھوڑ دیں گے. ماں سے زیادہ کون پیار کرتا ہے اولاد سے؟ جتنا ماں صدقے واری جاتی ہے اپنی اولاد پہ کوئی کر ہی نہیں سکتا, لیکن وہاں وہ بھی چھوڑ دے گی, وہ بھی بات نہیں سنے گی. ٹھیک ہے,
اس ماحول میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے ہاتھ ملائیں، آ کر اس کا حال چال پوچھیں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ جنت نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے. یا رسول اللہ جنت کے حقدار ہم نہیں ہیں تو ہمیں نہ ملے، لیکن آپ کا دیدار ہو جائے بس. تو پھر کیا ہے؟ فرمایا جس کو آپ کا دیدار ہو گیا، جب یہ گل ہو تو پھر کسے پرواہ برگوبر کی. شربت نہ دیں یعنی حوض کوثر سے اگر ہم جام ہمیں نہیں ملنا، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں وہاں سے شربت دیا جائے تو ہمیں نہ دے، لیکن تو کرے بات لطف سے. بس آپ پیار سے ایک بار یہ پوچھ لیں کہ احمد رضا تیرا کیا حال ہے. اتنا پوچھ لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غلام کے لیے. فرمایا جب یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. شہد والا شربت چھوڑ کے کون شکر والا شربت پیتے؟ تو اب فرمایا ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے، اور جس سے میرے حضور ہاتھ ملا دیں، فرمایا من مسانی لا یمسہ النار، جس سے میں مس کر جاؤں، جو چیز مجھ سے مس ہو جائے، فرمایا پھر دوزخ کی آگ اس کو مس ہو جائے، آگ نے اس کو جلائے گی. اس میں بے شمار حدیث کی کتب میں احادیث موجود ہیں. مثلا سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا ام حسنین ملکہ فردوس بنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روٹیاں پکا رہی تھی تو حضور کا حضور ہوا. فرمایا ایک پیڑا مجھے بھی دو میں بھی لگاؤں. عرض کی حضور میں پکاؤں؟ فرمایا تاکہ عورتوں کے لیے روٹی پکانا سنت بن جائے، ادھر لاؤ. تو حضور علیہ السلام نے روٹی پکائی اور لگا دی. ساری روٹیاں پک گئی. جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے لگی تھی وہ ویسے نرم کی نرم، بالکل آٹے کا آٹا. عرض کی حضور یہ تو ساری پک گئی ہیں اور یہ نہیں پکی. فرمایا اس کو اتار لو، روٹی پکانا سنت بن گیا ہے لگانا، اب رہ گیا اس کا پکنا. یہ آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی. اچھا پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت عرض کی. وہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور سارے غلام بھی فاقے سے. تو انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، 2 سیر آٹا پکا کے سارے غلاموں سے آپ سے عرض کیا، آپ نے سب غلاموں کو ساتھ لے گئے. اچھا اب اس دسترخوان پہ حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا. تو اب ظاہر ہے یہ ٹیبل ہے، برتن رکھے ہوئے ہیں، تو جب کوئی چیز کھائیں پیئیں گے ہاتھ تو ظاہر برتنوں کو لگے گا. اتفاق سے میرے حضور علیہ السلام نے جس دسترخوان پہ کھانا تناول فرمایا، قبول فرمایا، اس کو شرف بخشا، اس دسترخوان پہ میرے کریم کا دست مبارک لگ گیا. اب وہ کسی نے غور نہیں کیا، چلتا رہا. دسترخوان کی جیسے ہمارے ہاں گھروں میں کونے وغیرہ ہوتے ہیں، دسترخوان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ اب وہ مہمانوں کے سامنے بچھانے کے قابل نہیں رہا. یعنی وہ زیادہ استعمال ہو کے اس کو چکنائی وغیرہ لگ کے مٹی ساتھ لگ گئی، تو جس کو ہم پرانا کہتے ہیں پرانا ہو گیا. اب جس کو حضور نے شرف بخشا ہے اس کو ہم پرانا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اب اس کی حالت یہ نہیں تھی کہ مہمانوں کے سامنے بچھایا جائے. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا تو نوری میں پھینک دیا تاکہ جل جائے. یہ سطر کی چیزیں جیسے پرانے کپڑے، کٹائے ہوئے بال، یہ گھر کے پرانے برتن، یہ کونے چھابیاں وغیرہ، ان کو دفن کر دینا چاہیے یا جلا دینا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ روڑیوں پہ پھینک دیتے ہیں، وہ کتے اٹھائے دیتے ہیں، اس سے بے ادبی ہوتی ہے. یہ سطر کی چیزیں، یہ عزت کی چیزیں، ان کی عزت کرنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو جلانے کی نیت سے تنوری میں پھینک دیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جل گیا، تو وہ بالکل نیا جیسے ابھی دھو کے رکھا ہو. کہتے ہیں میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور حضور کی بات میں نے عرض کیا جانے جائیں یہ کیا مسئلہ ہے. یہ تو یہ پوزیشن تھی اس کی، اور میں نے اس کو جلانے کی نیت سے تاکہ یہ ختم ہو جائے، بے ادبی سے بچ جائے، میں نے آگ میں پھینکا اور بجائے جلنے کے یہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا. تو حضور نے تبسم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی کہ ہم نے اس پہ کھانا کھایا. اب بات سمجھ آ گئی کیا کہ روٹی کو ہاتھ لگا تو آگ نے نہیں جلایا، دسترخوان کو ہاتھ لگا تو دسترخوان آگ سے نہیں جلا. اب جس غلام سے قیامت کے میدان میں بھرے مجمع میں حضور آپ کے ہاتھ ملائیں، سلام لیں، تو کیا دوزخ کی ہولناکیاں اور کیا وہ تپش، کیا اس بندے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ 50 بار روز درود پڑھنا یہ کوئی سودا مہنگا تھوڑا ہے، یہ تو بہت سستا ہے. اپنے غلام کو 50 لاکھ بار بھی روز پڑھنا پڑے تو مشکل نہیں ہے، اس حالت اگر پتہ چل جائے بندے کو کہ وہاں کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کثرت سے درود شریف جو ہے نا وہ ہمیں. اچھا ہم کیونکہ ماں جی کے سال سوال کے لیے بیٹھے ہیں، تو
اس کے حوالے سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک بی بی صاحبہ آئیں، مائی صاحبہ. تو امام حسن بصری پہلے کون ہے یہ دیکھیے، مولا علی سرکار کے شاگرد ہیں، شیر خدا کے خلیفہ ہیں، ان کی تربیت یافتہ ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی. اچھا، تابعین کے یہ مقدس جماعت میں امامت کے درجے پر فائز ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پاس بی بی آئی، کہنے لگی کہ میری جوان سال بیٹی فوت ہو گئی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں کہ میری بچی سے کیا سلوک ہو رہا ہے قبر میں. آپ نے فرمایا اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، تو اس میں نہ صبر کر، اب اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ. ماں تھی نا تو ماں سے نہ برداشت ہو سکا. آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھنا، یہ ذکر کرنا، اس سے تجھے قبر کی حالت معلوم ہو جائے گی. دیکھا تو اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لڑکی گناہوں کی وجہ سے قبر اس پہ سختی کر رہی تھی. تو ماں رونے لگی، پریشان ہو گئی، اور پھر امام صاحب کی بارگاہ میں اب میں کیا کروں؟ فرمایا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ تجھ سے برداشت نظر ہے، ماں باپ سے اولاد کا دکھ کب برداشت ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس بچی کی بخشش فرمائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. امام حسن بصری خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں دوپہر کو سویا ہوا تھا، دوپہر کا آرام کر رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جس کی ماں آ کے بار بار رو رہی تھی وہ تو جنت کے ایک محل میں بیٹھی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تیری ماں نے تو یہ کہا تھا اور تو جنت میں کیسے آ گئی؟ اس لڑکی نے یہ کہا کہ ہمارے قبرستان میں جہاں میں مدفون ہوں اس قبرستان میں ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہوا گزرا ہے، اس درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے سارے قبرستان کے جو قبروں والے تھے سب کو بخش دیا. اچھا، جب وہ اپنی مرضی سے دیکھ رہے بندوں کی عادت چلتے چلتے جا رہے ہیں، ذکر اذکار کرتے جا رہے ہیں، کئی لوگ گالیاں بک رہے